بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین، خصوصا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ورحمۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. دوسری دلیل مصنف نے دی ممکن ماہیت کے لیے وجود ثابت کرنا دلیل کا مقام ہے. یہ دلیل یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ ممکن ہی اگر ماہیت ہوتی ہے، یعنی وجود ہی اگر ماہیت ہو تو وہ اس کو اس سے جدا کرنا دلیل کا محتاج نہیں، اس کے لیے ایک دلیل چاہیے ہوگی. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماہیت کو ممکن سے ہم جدا کر سکتے ہیں. اگر وہی وجود ماہیت ہو تو دونوں کو آپ جدا نہیں کر سکتے. جدا کریں گے تو وہ شے ختم ہو جائے گی. جبکہ ہم ان کو الگ الگ کر لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو ذاتیات ہوتی ہیں وہ دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. اگر ہم فرض کر لیں کہ وجود ہی ماہیت ہے، یعنی وجود ہی ماہیت کی حقیقت ہے، تو ان کو جدا آپ کریں گے تو وہ شے ختم ہو جائے گی. دوسرا، دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ الانسان و حیوان و ناطق، یہ دلیل کا محتاج نہیں ہے. اسے ہم نے کہا تھا کہ یہ بدیہی ہے. الانسان و حیوان و ناطق، جو انسان اس کے جو حقیقت کے اجزاء ہوتے ہیں ان کو ثابت نہیں کیا، دلیل کے محتاج نہیں، کو بدیہی ہوتے ہیں. جبکہ یہاں پہ ہم ممکن کے اور ماہیت اور وجود کو ہم بغیر دلیل کے، یعنی اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. یہ دوسری بات ہے، یعنی ممکن ماہیت دونوں کے لیے دلیل کی ضرورت ہے ہمیں. اب آگے آباس آئیں گے، اس میں دلائل آئیں گے. تو تیسری بات، ماہیت کی تعریف مساوی نسبت ہے، مگر نہ ممکن ہی نہیں رہے گا. ہاں، ہم دوسرے جو مخالف گروپ کہتا ہے کہ وجود ماہیت ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں وجود ماہیت ہے. اب تعریف پہ جائیں. وجود اگر ماہیت ہے، ماہیت ہی اگر وجود ہے تو پھر اس کی نتیجہ کیا ہوگی؟ عدم مطلق. وہ تو خود واجب الوجود ہو گیا. تو یہ جو ماہیت ہے یہ ماہیت ہی نہ رہی، کیونکہ ماہیت کی تعریف کیا ہے کہ یہ نہ ہی وجود مطلق ہے نہ ہی عدم مطلق ہے. اس کو اگر ہم وجود تصور کریں گے تو ماہیت ہی نہیں رہے گی، اس کی حقیقت ہی ختم ہو جائے گی. دوسرا، اس کی نقیض عدم مطلق قرار پائے گی، وہ کبھی بھی عدم نہیں ہوگا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں ممکنات کئی ابھی عدم میں ہیں جنہوں نے بعد میں آنا ہے. تو تعریف ہی اس کی ختم ہو جائے گی. کب؟ اگر ہم وجود کو ماہیت ہی تصور کر لیں. یہ تین دلائل. اس سے ہمیں کیا ثابت ہوا کہ وجود جو ہے وہ ماہیت پر عارض ہوتا ہے. اب ہم اس کا متن فصل ثالث سے پڑھ لیتے ہیں، چھوٹا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثالث فی ان الوجود زائد علی الماہیت عارض لہا، کہ وجود ماہیت پر زائد ہے اور اس ماہیت پر عارض ہوتا ہے. بمعنی، اس کا معنی کیا ہے کہ ان المفہوم من احدہما، کہ مفہوم ان دونوں میں سے ایک. کن دونوں میں سے؟ وجود اور ماہیت میں سے ہر دونوں میں سے ہر ایک کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ غیر المفہوم من الآخر، وہ دوسرے کے مفہوم کا غیر ہوتا ہے. اگر وجود کا مفہوم ہے تو وہ ماہیت کے مفہوم کا غیر ہوگا، اگر ماہیت ہے تو وجود کے مفہوم کا غیر ہوگا. یہ بدیہی ہے، کیونکہ ہم جتنی آباس آ رہی ہیں سب ماہیت اور وجود کو الگ الگ کر رہے ہیں، اور عارض بھی ہو رہا ہے اس پہ، جس پر یہ دلیل ہے کہ یہ ایک دوسرے کا غیر ہے. فللعقل، اور عقل کے لیے، عقل میں یہ صلاحیت ہے، یہ عقل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ خارج میں دیکھیں لامحدود وجود ہے اللہ تعالیٰ، وہ کہاں ہمیں نظر آتا ہے؟ تو یہ عقل ہے جو وہ تصور کرنے کی. اور وہی جو عقل ہے اس میں جو تصور آپ نے توحید کا کیا ہے وہ اس پر ایک بطور دلیل ہے. فللعقل، عقل کے لیے یہ صلاحیت ہے کہ یجرد الماہیت، کہ وہ ماہیت کو الگ کر لے، مجرد کر لے. کس سے؟ عن الوجود. عقل میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ ماہیت کو وجود سے الگ کر دے. یہ جملہ معترضہ ہے جو ماہیت کی تعریف لکھی ہے. واہیہ، یہ ماہیت کیا ہوتی ہے؟ ما یقال فی جواب ما ہوا، جو ما ہوا کے جواب میں کہیں گے. ما ہوا یعنی وہ کیا چیز ہے، یعنی اس چیز کی حقیقت کیا ہے، یعنی اس چیز کی حقیقت کیا ہے، یعنی اس کی ماہیت کیا ہے.
اس کی حقیقت کیا ہم بتا چکے ہیں، ماہیت ہی کسی شے کی حقیقت ہوتی ہے۔ یہاں ہو گیا ایک تو عقل کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ الگ کر لیتی ہے ماہیت کو وجود سے، یا تعبیرها، اور عقل ہی جو ہے اعتبار کر لیتی ہے اس ماہیت کا، بعدہ اکیلے اس ماہیت کا اعتبار کر لیتی ہے، و یا اکیلها، اور اس کو تعقل بھی کر لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، عقل میں یہ صلاحیت ہے وہ ماہیت کو تعقل کر لیتی ہے۔ پھر کیا کرتی ہے، ثم یصفها، سب سے پہلے خارج سے ہم ایک ماہیت کا عنوان لیتے ہیں، عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ خارج سے ماہیت کو تعقل کر لے، پھر کیا کرے، ثم یصفها، پھر عقل متصف کرتی ہے کس کو، اس ماہیت کو، بالوجود ہے، وجود سے، ماہیت کا عنوان لیا ذہن میں، پھر وجود کو اس سے متصف کر دیا۔ وہو معنی العروض، یہی عروض کا معنی ہے کہ وجود کو عارض کیا کس پر، موضوع پر۔ فلیس الوجود عینا للماہیت، بس جو وجود ہے ماہیت کا عین نہیں ہے، اگر ماہیت کا عین ہوتا تو عارض ہی نہ ہوتا، ولا جز لا، اور اس کا جز بھی نہیں ہے۔ بد دلیل علیہ، اس پر دلیل کیا لا رہے ہیں، ان الوجود یصح سلبہ عن الماہیت، کہ وجود کو سلب کرنا ماہیت سے درست ہے، ذہن ماہیت کو وجود سے الگ کر دیتی، سلب کر دیتی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں بلو کانا عینا، اگر وجود عین ہوتا کس کا، او جزءا لہا، اس ماہیت کا، یا جز ہوتا یا عین ہوتا، یہ ہم دلیل میں بتا چکے ہیں کہ وجود اگر ماہیت کا وہی ماہیت ہی ہوتی یا اس کا ایک جزو ہوتی، لم یصح ذالک، تو یہ درست نہ ہوتا، یعنی سلب کرنا وجود کو ماہیت سے سلب کرنا درست نہ ہوتا، جبکہ عقل کر رہی ہے۔ کیوں، آگے اس پر دلیل استحالت ہے، سلب عین الشیء و جزء الشیء عن الشیء، کیونکہ کسی شے کو اس سے سلب کرنا یا اس کے جز سے سلب کرنا یہ ہے محال، استحالہ، محال ہے کہ کسی شے کو اسی شے سے یا اس کے ایک جز سے سلب کر لیا جائے۔ انسان حیوان ناطق ہے، حیوان ناطق کو سلب کر لیا جائے تو انسان رہے گا نہیں۔ وَأَيْضًا، اس پر دوسری دلیل ہے، حمل الوجود علی الماہیت یحتاج الی دلیل، یہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ وجود کو ماہیت پر حمل کرنا ہے تو یہ ایک دلیل کا محتاج ہے، اور وہ ہے دلیل کا محتاج، اگر اس کی حقیقت شے ہو تو وہ دلیل کا محتاج ہے۔ فلیس عینا ولا جزءا لہا للماہیت، بس وجود ماہیت کا نہ عین ہے نہ جزء ہے۔ لأن ذات الشیء و ذاتیاتہ، کیونکہ کسی شے کی ذات یا اس کی ذاتیات وہ کیا ہوتی ہیں، بینۃ الثبوت، وہ ثبوت، بین الثبوت ہوتی ہے، ان کا ثبوت واضح ہوتا ہے۔ کسی شے کی جو ذاتیات ہوتی ہیں، انسان کے لیے ہمارے ناطق اس کی ذاتیات ہیں، وہ بین الثبوت، دلیل کی مطابق ہوتی ہیں، بین ثبوت لہو، اس شے کے لیے وہ واضح ہوتی ہیں، لا تحتاج فیہ الی دلیل، یہ اس میں دلیل کی محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ وَأَيْضًا، اسی طرح یہ آخری دلیل دے رہے ہیں، الماہیت، اب ماہیت کی تعریف یہ کر رہے ہیں، ماہیت کی تعریف کیا ہے، الماہیت متساویۃ النسبۃ فی نفسہا الی الوجود والعدم، کہ جو ماہیت ہے اپنے نفس میں وہ وجود اور عدم کی طرف برابر نسبت رکھتی ہے، یہ تعریف ہے، ماہیت وجود اور عدم دونوں کی طرف مساوی نسبت رکھتی ہے۔ بلو کان الوجود عینا او جزءا للماہیت، اگر وجود عین ماہیت ہو یا اس ماہیت کا جزو ہو تو کیا ہوگا، استحالت نسبتها الی العدم، تو اس ماہیت کی نسبت دینا عدم کی طرف محال ہوگا۔ الذی، کیوں، وہ نقیض ہو، وہ تو اس کی نقیض ہے، اس کی طرف نسبت ہی نہیں دے سکتے، جبکہ ہم تو یہاں نسبت دے رہے ہیں۔ اگر یہ ماہیت وجود ہو جائے تو اس کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی، یہ اس کی نقیض ہے، اس کی وجود مطلب کی عدم مطلب کی طرف نہیں نسبت دی جا سکتی، بالکل ایک دوسرے کی نقیض ہے۔ اگر یہ ماہیت وجود ہو جائے یا اس کا جزو ہو جائے تو پھر اس کی طرف نسبت نہیں دے سکتے، جبکہ ماہیت کی تعریف میں تو اس کی نسبت مساوی ہے، تو یہ اپنی تعریف سے نکل گیا، یہ تو ماہیت ہی نہ رہی، تو جس سے یہ ثابت ہوا کہ ماہیت وجود کا غیر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔